بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف اللہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت سلیقہ جو بے حد خوبصورت عورت تھی۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دن کی جدائی اس پر گرا تھی اور اسی بے پناہ محبت نے اسے تلاش معاش پر نکلنے سے باز رکھا، یعنی وہ گھر پر ہی رہتا اور کام پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ دادا کی پیدا کی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی رات دن رہا تو ایک دن غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں؟ اور گھر کی جدائی اور تمہاری محبت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں کرتا تم جیسی بھولی اور نوعمر لڑکی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی دستور ہے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے تلاش معاش کے لیے۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے گی۔ کسی بھی صورت میں جوان کا گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن بیوی کی عقلانہ گفتگو پوری طرح اس کی طرف اتر چکی تھی، تو آخر کار گھر سے روانہ ہو گیا کسی دوسرے شہر تلاش معاش کے سلسلے میں۔ اس کے دوست نے اسے اسٹیشن چھوڑا، پھر نہیں معلوم کہ کہاں گیا اور کیسے گیا۔ پورا ایک سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رلی۔ پورا ایک سال اس نے نہایت صبر و تحمل سے گزارا کیا، لیکن آخر کب تک؟ عورت جوان تھی۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی تھی کہ حضرت ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق آئے اور بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بھگانا شروع کر دیا، اس حد تک کہ ستارہ کے نفس امارہ اور نفس صالح میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کو ترجیح دی اور نفس صالح کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کے محلے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت اس نے خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوص میں لے جا کر اس سے کچھ دیر تک سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے کے ساتھ ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلوائی گئی ہوں۔ ستارہ نے اپنی خواہش بیان کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ جوان ہوں اور اعلیٰ ظرف ہوتا کہ میرے راز کو افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائیں لیں اور بہت سی دعائیں دیں اور نکل آئی۔ ستارہ کے گھر سے راستے میں چلتے ہی چلتے نوجوان کو بڑھیا نے تجویز کر لیا۔ بڑھیا ایک نوجوان کو لے کر جا رہی تھی کہ اس نوجوان نے کہا، مجھے حاجت ہوئی ہے، تم اسی جگہ ہی رکو، میں یہیں آ جاؤں گا۔ بڑھیا وہیں رکی اور جوان طہارت سے جب فارغ ہو کر جب واپس چلا تو ایک ٹھوکر لگنے پر زمین پر گر پڑا۔ لوٹے سمیت مٹی کا لوٹا تھا جو زمین پر گرا تو اس کا لوٹا ٹوٹ گیا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ نوجوان رو رہا ہے تو پوچھنے پر کہنے لگا کہ بڑھیا، میں اس نقصان پر نہیں رو رہا۔ تو بڑھیا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو نوجوان نے ایک چیخ ماری، 14 سال سے یہ لوٹا میرا ہمراز تھا، کسی نے آج تک میرا ستر نہیں دیکھا، ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار میں اچھے سے اچھا لوٹا مل جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور بڑھیا ناکام ہو کر اپنی راہ پر چلی۔ جب گھر پہنچی تو ستارہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی کہ بڑھیا کوئی شکار ڈھونڈ کر لائی ہے اس کے لیے، مگر بڑھیا نے کہا کہ صبر کے ساتھ امتحان بھی رکھو۔ آج کا شکار مل تو گیا تھا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستارہ کو سارا ماجرا بتایا تو ستارہ رونے لگی، تو بڑھیا کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ میری قابل فطرت زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے
شیطان کے بہکاؤ میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا چاہا۔ اسی بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ افسوس نوجوان ایک بے جان لوٹے کو اپنا ستر دکھانا پسند نہ کیا، اور میں ایک غیر مرد کو اپنا ستر دکھانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ مجھے خاوند کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس ستارہ نے توبہ کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور اس ستارہ کے طفیل بڑھیا نے بھی توبہ کی، اور توبہ کرنے پر اللہ نے اس بڑھیا کے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسے کما کر لایا اور اس کا شمار امیروں میں ہونے لگا، تو ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اس بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔